السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ نحل کے رکوع نمبر 15 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم، وہ دن، تأتی، جس دن آئے گا، حاضر ہوگا، کل نفس، ہر جان، ہر شخص، تجادلو، وہ لڑ رہا ہوگا، عن نفسہا، اپنے ہی نفس کے لیے، اپنے ہی نفس کی طرف سے، اپنے نفس کے لیے وہ جنگ کر رہا ہوگا، وتوفا، اور پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر جان کو، ما عملت، جو اس نے عمل کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قیامت والے دن کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے دفاع کے لیے ہر انسان لڑتا جھگڑتا حاضر ہوگا۔ وضربہ، اور پیش کی ہے اللہ تعالیٰ نے، مثلا مثال، قریۃ، ایک بستی کی، کانت، جو تھی، آمنۃ، بڑی پرامن اطمینان سے آباد تھی، مطمئنۃ، بڑی اطمینان سے اور امن سے آباد تھی، یأتیہا، اس کا رزق آ رہا تھا، رزقہا، اس کا رزق، رغداً، وسعت کے ساتھ، من کل مکان، ہر طرف سے، فکفرت، پس اس نے انکار کیا، بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا، فاذاقہا، پس اس کو چکھایا اللہ تعالیٰ نے، لباس الجوع، بھوک کا لباس، والخوف، اور خوف کا، بما کانوا یصنعون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے، فلقد، اور تحقیق، جاءہم، ان کے پاس آئے، رسول منہ، ان میں سے، فکذبوہ، پس انہوں نے جھٹلایا اس کو، فاخذہم العذاب، پس ان پر آ گیا عذاب، وہم ظالمون، اور وہ ظالم تھے۔ ہاں لیکن مکہ کے علاوہ بھی ہر بستی کا ذکر ہو سکتا ہے یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر اسی لیے اس کا نام نہیں لیا، کیونکہ بہت ساری بستیاں ایسی تھی جن پر اللہ تعالیٰ نے کھلا رزق عطا فرمایا تھا۔ قوم لوط کا بھی ایسا ہی بیان ہے، قوم سبا بھی ایسی تھی کہ نعمتوں کی ناشکری کرنے پر ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا تھا کہ وہ نعمتوں کی قدر نہیں کیا کرتے تھے، اور دوسرا انہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما، جو رزقکم اللہ، تمہیں اللہ نے رزق دیا، حلالا طیبا، پاکیزہ بھی ہے اور حلال بھی ہو، واشکروا، اور شکر ادا کرو، نعمت اللہ، اللہ کا نعمت کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی کہ اللہ نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے کہ اے انسانوں، یہ نہ ہو کہ تمہاری ناشکری کی وجہ سے تم پر عذاب مسلط کیا جائے اور قحط سالی اور خوف مسلط کیا جائے۔ انما، بے شک، حرام کیا، علیکم، تم پر، المیتۃ، مردار، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور گوشت سور کا، وما اہل، اور جسے حلال کیا گیا ہو، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے کر بھی اس پر، فمن اضطر، پس جو کوئی مجبور ہو گئی، باغ، زیادتی نہ کرنے والا ہو، ولا عادٍ، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ کے کسی ولی کے نام، نظر اور نیاز کے یا منت کے جانور جو ہیں، ان کو چونکہ اللہ کے لیے ہی ذبح کیا جاتا ہے، لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، نہ تو وہ بتوں کے نام پر چھوڑے گئے ہوتے ہیں، اور بت اور اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہیں، تو اس لیے ان کی جیسی آیات، ان کے جیسے تمام جو ہیں وہ اولیاء اللہ پر ہرگز بھی لگانا منع ہے، اور اس میں یہ درباروں پر، آستانوں پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ ہرگز بھی نہیں آتے۔ ولا تقولوا، نہ کہو، لما، جو تصف بولتی ہیں، السنتکم، تمہاری زبانیں، الکاذب، جھوٹ، ھذا حلال، یہ حلال ہے، وھذا حرام، اور یہ حرام ہے، لتفتروا، تاکہ تم باندھو، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، الکاذب، جھوٹ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، جو یفترون، باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، الکاذب، جھوٹ، لا یفلحون، وہ فلاح ہرگز نہیں پائیں گے، یعنی خود سے حرام اور حلال کبھی نہ ٹھہراؤ۔ متاع قلیل، یہ جو دنیا کا فائدہ ہے یہ تھوڑا ہے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فعلی الذین، اور ان لوگوں پر، ہادوا، جو یہودی ہوئے، ہم نے حرام کیا، ما قصصنا، جو ہم نے بیان کیا، علیک، آپ پر، من قبل، اس سے پہلے، وما ظلمناہم، اور نہیں ہم نے ان پر کوئی ظلم کیا، ولکن، اور لیکن، کانوا، وہ تھے، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے، یعنی ان کے کام اس طرح کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ چیزیں حرام قرار دی تھیں۔ ثم، پھر، ان، بے شک، ربک، آپ کا رب، للذین، ان لوگوں کے لیے، عملوا، جنہوں نے عمل کیے، السوء، برے، بجہالۃ، نادانی سے، جنہوں نے غلطیاں نادانی سے کی ہیں، ثم، پھر، تابوا، توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، صلح بھی کر لی، یعنی اصلاح کر لی، ان ربک، بے شک آپ کا رب، من بعدہا، اس کے بعد، لغفور رحیم، ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بخشش کا، اپنی رحمت کا دروازہ کھلا رکھا ہے ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے نادانی سے غلطیاں کی، لیکن اس کے بعد توبہ ہوئے اور اپنی حالت بھی درست کر لی، یہ نہیں کہ زبان سے توبہ کرتے جائیں اور پھر عمل بھی ویسے ہی قائم رہیں۔
عمل میں تبدیلی جو ہے وہ ضروری ہے، توبہ کی قبولیت کی شرط ہے، اور توبہ اصل میں ہوتی وہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بعد میں تبدیل کر لے اور وہ گناہ جس سے توبہ کیا وہ دوبارہ کبھی نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر رکوع نمبر 15 مکمل ہوا، انشاءاللہ رکوع نمبر 16 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔